یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو اتے منڈے نو تے استاداں نو مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑا ہی خوبصورت ماحول سجا ہوا ہے، دینی طور پر سکون مل رہا ہے۔ عمومی طور پر آج جو ہماری محافلوں کا رنگ ڈھنگ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نعت پڑھنے کے بھی آداب ہیں، نعت سننے کے بھی آداب ہیں۔ وہ اگر میں مختصر کروں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، لو سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ کتنا خوبصورت ماحول تھا، دلی طور پر ایک جو ہے وہ سکون اطمینان کہ جناب با ادب طریقے سے نعت پڑھی جا رہی ہے، اور یہی بزرگوں کا فرمان تھا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ آج تو نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، نہ سننے والوں کو پتہ ہے ہم سن کیا رہے ہیں۔ لیکن محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ وہاں پر زبان سے کچھ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں میلی سوچ پر بھی پابندی ہے۔ تو نعت سادہ سے الفاظ میں، نعت اس کلام کو کہتے ہیں جس میں محبوب کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اور آج کل تو جناب اس لحاظ سے بھی کہ جناب صاف کریں گی میں بکریاں دا واڑا حلی ہمیں نو نام رکھنا ہے، نہ بکریاں ہیں نہ واڑا ہے، حضور کی کیا نعت ہے؟ یا آقا میری آنکھیاں مدینے چرہ گئیاں، یہ حضور کی نعت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا تھا اور لکھا تھا، کہا ایسے نہیں کہ ایک طرف تم فلموں کے گانے لکھو اور دوسری طرف تم کو کہ کرم میں نعت لکھ رہا ہوں۔ کہا نہیں، نگاہ لطف و کرم ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ نگاہ لطف و کرم ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ لب فرات سے آتی ہو العطش کی صدا، بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اور سوار دوش پیمبر ہو، زیر خنجر ہو، اجل کی جاں پہ بنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اور توجہ، میدان کرب بلا سے آ رہی ہے صدا، میدان کرب بلا سے آ رہی ہے صدا۔ حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ میدان کرب بلا سے آ رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت بات دنوں میں جو دعا ہے، الحمدللہ میں اللہ نے سارے رنگ دیے، نعت کا، نقابت کا، خطابت کا، لیکن رسمی محفلیں چھوڑ دی۔ شاید آپ مجھے جانتے میں رسول روڈ کا ہی رہنے والا ہوں، لیکن اب آپ مجھے جانتے کہ بہت کم محفلوں میں مزدور بندہ ہوں اور میں حضور کی امت کو سوار رہا ہوں، جو اللہ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے۔ قرآن پڑھا رہا ہوں، ادارے کے بچے آئے، 2-4 منٹ کی حاضری ہوگی، تشریف لا کے درود پاک کے لیے حافظ محمد طاہا صاحب اور حافظ محمد عظیم صاحب آپ احباب محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ہم جب کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، گھر میں ہم جیسے مرضی بولیں، جیسے مرضی بیٹھیں، جیسے مرضی کھائیں پیئیں، لیکن جب اگلے گھر جاتے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ بولتے ہیں، سلیقے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے سارے معاملات۔ کس لیے؟ آگے والے بندے کی نظر میں ہماری جناب رسپیکٹ ہو، ہماری انسان نہ ہو۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہاں پہ آپ کس کی محفل میں آئے ہیں، اس رب کی محفل میں جو سینوں کے راز بھی جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی محبوب سن بھی رہے، محبوب دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی شک نہیں ہے اس جملے میں کلیئر کر دوں، شاید کسی کے ذہن کے اندر آئی یہ کیسے ہے؟ شیطان رب کا دشمن ہے، شیطان رب کا دشمن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انہو یراکم ہوا وکبیرہم من حیث لا ترونہم۔ فرمایا شیطان اور اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ رہے۔ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جب ایک دشمن کو رب نے اتنی طاقت دی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچو رب نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ اس لیے محبوب سنتے بھی ہیں، محبوب دیکھتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہی تو صدا سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو اتے منڈے نو تے استاد